السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر۔ آج 12 اکتوبر ڈیٹ ہو چکی ہے۔ اس آخری کوارٹر کا یہ پہلا مہینہ ہے، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر کا 3 مہینے کا ایک کوارٹر ہوتا ہے، اور یہ آخری کوارٹر اس سال کا چل رہا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ کوارٹر چل رہا ہے کیونکہ یہ ونٹر کوارٹر کہلاتا ہے، اور اس ونٹر کوارٹر میں ایک اور تقریباً دو میٹنگز ہوتی ہیں ایف او ایم سی کی، اور ایف او ایم سی کی میٹنگز میں یہ بات طے ہونی ہوتی ہے کہ کیا امریکہ اپنی شرح سود میں یا فیڈرل فنڈ میں اضافہ کرے گا نہیں کرے گا۔ بہت ساری ملی جلی خبریں، ملا جلا رجحان، ملا جلا تبصرے اور تجزیے پیش کیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے کروڈ آئل کی پرائسز پچھلے دنوں سے تقریباً 15-20 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 95, 96, 97 اور $100 برنٹ آئل سے گرتے گرتے مارکیٹ $81 تک آ گئی۔ ان بیسس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کرے، اور جس طریقے سے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ $81, $82 پہ کروڈ آئل کی مارکیٹیں چل رہی ہیں۔ اور آج شام کو 5:30 بجے جو امریکہ کی کنزیومر پرائس انڈیکس، جو افراط زر کی رپورٹ شائع ہوگی، جو کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جناب امریکہ کے افراط زر میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ امریکہ میں جو افراط زر اور کنزیومر پرائس انڈیکس یا مہنگائی کی جو شرح ہوش ربا اضافہ جس کے اندر ہوا تھا، وہ تدریج جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پر آ رہی ہے، ڈکلائن ہو رہی ہے، جو کہ یہ بات انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آئندہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کرے گا۔ کل رات کو امریکہ کے جو ایف او ایم سی میٹنگ منٹس بھی جو شائع ہوئے، اس میں بھی اسی بات کا اظہار کیا گیا کہ امریکہ آئندہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے میں بڑا ریزرو رہے گا، بہت محتاط انداز اختیار کرے گا، جو کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، جو کہ تیل کی قیمتیں نچلی سطحوں پر رہنے پہ بھی یہ بات ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ کی اکانومی ابھی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل ایفیکٹ آ رہا ہے گولڈ مارکیٹ میں، اسٹاک مارکیٹ میں، کہ گولڈ مارکیٹ میں تو ڈبل ایفیکٹ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ جناب ایک تو جو انسرٹین سچویشن اسرائیل اور حماس اور فلسطین میں جاری ہے، جس کے اندر 1000، 2000، 3000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور بہت سارے تقریباً 5 سے 10,000 لوگ کہہ رہے ہیں زخمی ہو چکے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے پراپرٹی ضائع ہو چکی ہے۔ تو جس وجہ سے جو جنگی حالات کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ سونے، چاندی اور جو پریشس میٹلز ہوتے ہیں، جو نایاب دھاتیں ہوتی ہیں، ان میں لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ ایک سیف ہیون جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے سونے کی کے آئٹم کو۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، یعنی پیلیڈیم، پلاٹینم کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سونے کی قیمتیں جو پچھلے دنوں $1830، $1840 تک نیچے چلی گئی تھیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ $1890، $1880، $1900 کے قریب مارکیٹ اوپری سطحوں پر جا رہی ہیں۔ کیوں؟ دو وجہ ہیں، ایک تو جنگی صورتحال کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ جب انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سونے اور چاندی اور کرنسی کے آئٹم میں تیزی آ رہی ہے۔ ابھی بھی جو انڈیکیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ چونکہ نہیں بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور کل ایف او ایم سی کے جو میٹنگ منٹس آئے اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ جناب امریکہ ایک محتاط انداز اختیار کرے گا انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کے حوالے سے۔ اس وجہ سے یہ بات قوی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے قوی امکانات ظاہر ہو رہے ہیں کہ جناب 1 نومبر کو جو امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ کرے گا، اس میں وہ پاز کر دے گا، روک دے گا، انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کرنسی مارکیٹ میں اور سونے، چاندی، کرنسی، اسٹاکس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے، اور نہ صرف امریکہ کی اسٹاکس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے بلکہ اکراس دی بورڈ پوری آپ یورپ اور ایشین مارکیٹ کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر تیزی ہے۔ اچھا، تیزی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں تو جنگی حالات چل رہے ہیں تو یہ تیزی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، تیزی ہونے کی دو وجوہات ابھی ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا، جس کی وجہ سے اسٹاکس میں تیزی ہے۔ دوسری وجہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ ابھی تک روس اور چائنا نے اسرائیل کے جنگی حالات کے پیش نظر کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے کہ وہ یہ کہے، روس یا چائنا یہ کہے کہ ہم اس جنگ میں انوالو ہو جائیں گے، ہم ایران کو فنڈ کریں گے، ہم سیریا کو اسلحہ پرووائڈ کریں گے۔ یہ باتیں ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی، نہ سنائی دے رہی ہیں، جبکہ ہم یہ خبریں ضرور سن رہے ہیں کہ چائنا اور روس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملات کو پراپرلی ہینڈل کیا جائے اور جلد از جلد اس جنگی حالات کو ختم کیا جائے۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاکس نہ صرف امریکہ کے S&P ڈاؤ جونز اور نیسڈیک میں تیزی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اسٹاکس میں جو ہے وہ تیزی دکھائی دے رہی ہے۔
اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو چائنا کے جو نمبرز ہیں یا برطانیہ کے جو نمبرز آ رہے ہیں، مینوفیکچرنگ انڈیکس کے نمبر آ رہے ہیں، وہ پازیٹیو آ رہے ہیں، وہ بہتر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بازاروں میں تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ کل بھی ہمارے پاس ایک بڑی رپورٹ اس حوالے سے تھی کہ امریکہ کی دو بڑی کمپنی کہ جناب ایکزون موبل پائنیئر کمپنی کو خرید رہا ہے۔ پائنیئر جو کہ نیچرل ریسورسز کے حوالے سے بہت بڑی کمپنی ہے، پائنیئر کو وہ تقریباً $60 بلین کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، $253 پر شیئرز کے حوالے سے اس کو ڈیل ڈن کی جا رہی ہے، جو کہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے کہ جناب ایک دو بڑی کمپنی یعنی ایک تو ایکزون موبل اور دوسری طرف ہمارے پاس پائنیئر جب مرج ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے بازاروں میں ایک تیزی کے انڈیکیشنز ہمارے سامنے آئے۔ اچھا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج چونکہ پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں وہ پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے مرکوز ہے، اب سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے بعد یہ رپورٹ شائع ہونی ہے اور مارکیٹیں اس کو جج کر رہی ہیں، اینالائز کر رہی ہیں کہ کیا ہوگا امریکہ میں اگر کنزیومر پرائس انڈیکس کے نمبر جو کہ کم آنے کی انڈیکیشن ہے اور واقعی وہ کم آتے ہیں تو اٹ مینز کہ یہ سٹاکس کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرنسی مارکیٹ ہے اس میں بھی تیزی آ سکتی ہے، یورو، اسٹرلنگ، جاپنیز ین، سوئس فرینک میں جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں ورسز US ڈالر، کیونکہ ظاہر ہے جب ہمارے پاس یہ انڈیکیشن آئے گی کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا تو ڈالر انڈیکس ڈاؤن اور ادر کرنسیز اوپر جائیں گی، اور نہ صرف ادر کرنسیز اوپر جائیں گی بلکہ اسٹاک اینڈ گولڈ اینڈ سلور کی مارکیٹوں میں تیزی کے امکانات موجود رہیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے آج ارلی مارننگ رات کو 1:30 بجے ایک رپورٹ آئی جس کو ہم API کی رپورٹ کہتے ہیں، انوینٹری رپورٹس ہوتی ہے، کمرشل کروڈ آئل کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلس میں آئی، یعنی انوینٹریز میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اس اضافے کے بیسس پہ یہ انڈیکیشنز ہو رہی تھی کہ جناب کروڈ آئل کی پرائسز مزید ڈکلائن ہو سکتی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ آج ہم نے صبح دیکھا کہ 82.78 کا کروڈ آئل نے لو کیا اور اس وقت 84.30 کے قریب مارکیٹ چل رہی ہے، تقریباً $1.5 مارکیٹ اوپر آ چکی ہے۔ تو میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ کروڈ آئل انوینٹریز یا API کمرشل انوینٹریز کی جو رپورٹس آتی ہیں یہ بہت زیادہ مس گائیڈ کرتی ہیں آپ کو، اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے۔ صبح جو مارکیٹ میں جو نیوز آئی ہے API کی اس کے اکارڈنگلی بازاروں کو نچلی سطحوں پر جانا چاہیے، لیکن اپارٹ فرام دس مارکیٹیں اوپر گئیں۔ آج شام کو 8 بجے بھی امریکہ کی انوینٹری رپورٹس آئیں گی، اس کے علاوہ اب سے 1 گھنٹے کے بعد جو اوپیک کی منتھلی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی آج شائع ہونی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری رپورٹوں پر ہم نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج بازاروں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس ون آف دا بگیسٹ امریکہ کی اکنامک نمبرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پر نظر رکھیں اور محتاط رہیں، احتیاط انداز میں اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں، اور شام 5:30 بجے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش اس YouTube چینل کو پلیز آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور جو دوسرا چینل ہے www.yasinanalysis.com اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو جوائن کرتے رہیں اور اس کو پھیلائیں، تاکہ یہ اردو اور سہل انداز میں ایک YouTube چینل ہے جس میں آپ کو چیدہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ مارکیٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، سونا، چاندی، کرنسی، سٹاکس، پاکستانی کراچی سٹاک ایکسچینج میں کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں ڈالر کی قدر و قیمت میں کیا کچھ ہوگا، آپ کو معلوم ہوتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔